آخری اور بہترین ہے۔ سیدنا ابو القاسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا حضرت قاسم کے والد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ کنیت متعدد احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ سیدنا ابو الطاہری، سیدنا ابو الطیبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا حضرت طاہر کے، حضرت طیب کے والد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان دو کنیتوں کو متعدد حضرات نے آپ کے اسماء میں شمار کیا۔ سیدنا ابو ابراہیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا حضرت ابراہیم کے والد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حدیث شریف میں ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو اس کنیت سے بلایا۔ یہ چار کنیتیں آپ کے 3 یا 4 صاحبزادوں کی نسبت سے ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ طیب اور طاہر آپ کے ایک صاحبزادے حضرت عبداللہ کے نام ہیں۔ ان کی ولادت اسلام میں ہوئی، اس لیے ان کا نام طیب اور طاہر رکھا گیا۔ یہی قول صحیح ہے، یا یہ 2 صاحبزادوں کے نام ہیں، ایک کا نام طاہر اور دوسرے کا نام طیب ہے، رضی اللہ تعالی عنہما۔ سیدنا مشفع صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا مقبول شفاعت والے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ مخلوق کے بارے میں جلد حساب لینے، عذاب ختم کرنے اور ہلکا کرنے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ تمام مخلوق میں سے آپ کی خصوصیت ہوگی۔ آپ کی انتہائی عزت افزائی کی جائے گی اور آپ سے کہا جائے گا، کہو تمہاری بات سنی جائے، مانگو دیا جائے گا، اور شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ یہ شفاعت کبریٰ مقام محمود ہے، جہاں تمام اولین و آخرین آپ کی تعریف کریں گے۔ ابو نعیم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں جن و انس اور ہر سرخ سیاہ کی طرف رسول بھیجا گیا، اور سب انبیاء سے الگ میرے ہی لیے غنیمت حلال کی گئیں، اور میرے لیے ساری زمین پاک کرنے والی اور مسجد ٹھہری، اور میرے آگے 1 مہینہ راہ تک رعب سے میری مدد کی گئی، اور مجھے سورہ بقرہ کی آخری آیات خزانہ عرش سے عطا ہوئیں۔ یہ خاص میرا حصہ تھا سب انبیاء سے جدا، اور مجھے تورات کے بدلے قرآن کی وہ صورتیں ملیں جن میں 100 سے کم آیتیں ہیں، اور انجیل کی جگہ 100 آیات والیاں، اور زبور کے عوض حامیم کی صورتیں، اور مجھے مفصل سے تفصیل دی گئی ہے کہ سورہ حجرات سے آخر قرآن تک ہے، اور دنیا و آخرت میں میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، اور کچھ فخر نہیں، اور سب سے پہلے میں اور میری امت قبور سے نکلیں گی، اور کچھ فخر نہیں، اور قیامت کے دن میرے ہی ہاتھ لوائے حمد ہوگا، اور تمام انبیاء اس کے نیچے، اور کچھ فخر نہیں، اور میرے ہی اختیار میں جنت کی کنجیاں ہوں گی، اور کچھ فخر نہیں، اور مجھی سے شفاعت کی پہل ہوگی، اور کچھ فخر نہیں، اور میں تمام مخلوق سے پہلے روز قیامت جنت میں تشریف لے جاؤں گا، اور کچھ فخر نہیں، میں ان سب کے آگے ہوں گا، اور میری امت میرے پیچھے۔ اللہم اجعلنا منہم فیہم ومعہم بجاہہ عندک، آمین۔ اے اللہ ہمیں کر دے ان سے، ان میں اور ان کے ساتھ اپنے محبوب کی وجاہت کے صدقے میں جو تیرے ہاں ہیں۔ یا الہی قبول فرما۔ امام اہل سنت اس حدیث کو اپنے فتاوی رضویہ میں نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، فقیر کہتا ہے مسلمان پر لازم ہے کہ اس نفیس حدیث شریف کو حفظ کر لے، تاکہ اپنے آقا نامدار کے فضائل و خصائل پر مطلع رہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ احمد بزار، ابو یعلا اور ابن حبان اپنی صحیح میں حضرت جناب افضل الاولیاء اولین والآخرین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شفاعت میں راوی،
لوگ آدم و نوح خلیل و کلیم علیہم الصلاۃ والتسلیم کے پاس ہوتے ہوئے حضرت مسیح کے پاس حاضر ہوں گے۔ حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے تمہارا یہ کام مجھ سے نہ نکلے گا مگر تم اس کے پاس حاضر ہو جو تمام بنی آدم کا سردار ہے۔ لوگ خدمت اقدس میں حاضر ہوں گے۔ حضور والا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنے رب کے پاس اذن لینے کے لیے بھیجیں گے۔ رب تبارک و تعالی اذن دے گا، حضور حاضر ہو کر ایک ہفتہ سجدے میں رہیں گے۔ رب عز مجدہ فرمائے گا سر اٹھاؤ اور عرض کرو، سنائی ہوگی، اور شفاعت کرو، قبول ہوگی۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سر اٹھائیں گے تو رب عظیم کا وجہ کریم دیکھیں گے، فوراً پھر سجدے میں گر جائیں گے، ایک ہفتہ اور ساجد رہیں گے۔ رب تبارک و تعالی پھر وہی کلمات لطف فرمائے گا۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سر مبارک اٹھائیں گے، پھر 3 بار قصداً سجدہ فرمائیں گے۔ جبرائیل امین حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بازو تھام کر روک لیں گے۔ اس وقت حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کریم سبحانہ سے عرض کریں گے اے میرے پروردگار، تو نے مجھے سردار بنی آدم کیا اور مجھے فخر نہیں۔ ابو یعلا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کے واسطے ایک دعا تھی کہ وہ دنیا میں کر چکا اور میں نے اپنی دعا روز قیامت کے لیے چھپا رکھی ہے، وہ شفاعت ہے میری امت کے لیے، اور میں قیامت میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور کچھ فخر مقصود نہیں، اور اول میں مرقد اطہر سے اٹھوں گا اور کچھ فخر منظور نہیں، اور میرے ہی ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا اور کچھ افتخار نہیں۔ آدم اور ان کے بعد جتنے ہیں سب میرے زیر نشان ہوں گے اور کچھ تفاخر نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی خلق میں فیصلہ کرنا چاہے گا ایک منادی پکارے گا کہاں ہیں احمد اور ان کی امت، تو ہم ہی آخر ہیں اور ہم ہی اول ہیں، ہم سب امتوں سے زمانے میں پیچھے اور حساب میں پہلے۔ تمام امتیں ہمارے لیے راستہ دیں گی، ہم چلیں گے اثر و وضو سے، رخشندہ رخ و تابندہ اعضاء، سب امتیں کہیں گی قریب تھا کہ یہ امت تو ساری کی ساری انبیاء ہو جائے۔ کثیر بن مراح حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ناقہ سمود اٹھایا جائے گا کہ وہ اپنی قبر سے اس پر سوار ہو کر میدان محشر میں آئیں گے۔ اس پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر کہتا ہے عشاق کی عادت ہے کہ جب کسی جمیل باعزت کی کوئی خوبی سنتے ہیں فوراً ان کی نظر اپنے محبوب کی طرف جاتی ہے کہ اس کے مقابل اس کے لیے کیا ہے۔ اسی بنا پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اور یا رسول اللہ حضور اپنے ناقہ مقدسہ عدبہ پر سوار ہوں گے؟ فرمایا نہ، اس پر تو میری صاحب زادی سوار ہوں گی اور میں براق پر تشریف رکھوں گا کہ اس روز سب انبیاء سے الگ خاص مجھی کو عطا ہوگا، اور ایک جنتی اونٹنی پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حشر ہوگا کہ عرصات محشر میں اس کی پشت پر اذان دے گا جب انبیاء اور ان کی امتیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ سنیں گے سب بول اٹھیں گے ہم بھی اس پر گواہی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تمام مخلوق الہی اولین و آخرین یک ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، اس وقت بھی ہمارے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کی دہائی پھرے گی۔ الحمدللہ اس دن کھل جائے گا کہ ہمارے حضور نبی الانبیاء ہیں۔ اس دن موافق و مخالف پر روشن ہو جائے گا کہ مالک یوم الدین ایک اللہ ہے اور اس کی نیابت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سیدنا شفیع صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے آقا شفاعت فرمانے والے
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کا معنی ہے مخلوق کی سفارش فرمانے والے، اس میں شافع کی نسبت مبالغہ ہے، یہ دونوں شفاعت سے مشتق ہیں، جس کا معنی ہے حاجت روائی کا وسیلہ بننا۔ میرے آقا سیدی اعلی حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، یعنی واہ واہ قربان جاؤں اے میرے شفاعت والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بابرکت شفاعت کی تو بات ہی کیا، اس قدر ذوق و شوق لذت و سرور میں اضافہ کر رہی ہے کہ پرہیزگاری بھی کچھ گناہ کسی گناہ گار سے قرض لینے چل پڑی ہے۔ یعنی جب متقی پرہیزگار لوگ قیامت والے دن حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گناہ گاروں کی شفاعت کرتا دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ بجائے اپنی پرہیزگاری سے جنت میں جانے کے اچھا ہوتا کہ حضور کی شفاعت سے جنت میں جاتے۔ سبحان اللہ۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ میرے آقا سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ بروز قیامت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خدا کی بارگاہ میں شفاعت کا مژدہ جاں فضا خوشخبری سنائیں گے، ڈرے ہوئے دلوں کو سکون آ جائے گا۔ پھر جب امت سوئے جنت رواں ہوگی تو منظر یہ ہوگا، حضور خود روتے ہوں گے اس نعمت شفاعت کبریٰ ملنے پر، اور امت کی بخشش پر خوشی کا رونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اذن شفاعت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رونا، اور امت ہنستی ہوئی جنت کی طرف رواں دواں ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا صالح صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا صالح اور نیک ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے مراد وہ ہستی ہیں جو تمام موجودات کی قید سے آزاد ہو کر بارگاہ الہی کے لائق ہو۔ اس آزادی کے مختلف مراتب ہیں، جو شخص جس قدر آزاد ہوگا اس میں اتنی ہی صلاحیت پائی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے نیازی کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، لہٰذا آپ کی صلاحیت تک کسی کی رسائی نہیں اور نہ ہی کوئی اس کا تصور کر سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا مصلح صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اصلاح فرمانے والے ہیں، آپ مخلوق کے مصلح اعظم ہیں۔ آپ نے دنیا و آخرت کی بھلائیوں کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی، ان کے ظاہر و باطن کو آراستہ فرمایا، ان کی عادتوں کو پاکیزگی عطا کی اور ان کے اختلافات مٹائے۔ بعض قدیم پتھروں پر لکھا ہوا ملا، محمد تقی مصلح و سید امین۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیکر تقوی، مصلح اعظم، سردار اور امین ہیں۔ بعض حضرات نے یہ وجہ بیان کی کہ آپ نے انسانوں کے دلوں کو محبت آشنا کیا اور ان کے دلوں میں پائے جانے والے کینوں کو دور فرمایا، جیسے کہ عرب و عجم اور عرب کے قبیلوں میں پائے جاتے تھے۔ ارشاد باری تبارک و تعالی ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم میں بیر تھا اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا۔ اسلام کی بدولت عداوت دور ہو کر آپس میں دینی محبت پیدا ہوئی، حتیٰ کہ اوس اور خزرج کی وہ مشہور لڑائی جو 120 سال تک جاری تھی اور اس کے سبب رات دن قتل و غارت کی گرم بازاری رہتی تھی، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے مٹا دی اور جنگ کی آگ ٹھنڈی کر دی اور جنگجو قبیلوں میں الفت و محبت کے جذبات پیدا کر دیے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سیدنا مہیمن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نگہبان ہیں۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے مشہور شعر میں اس نام سے یاد فرمایا، حتی احتوی بیتک المہیمن من خندف علیاء تحتہا نطق، یہاں تک کہ اے مہیمن، آپ کا کاشانہ اقدس اس عظیم شرافت پر مشتمل ہوا کہ گویائی کی اس تک رسائی نہیں۔ بعض حضرات نے کہا ان کی مراد ہے یا ایہا المہیمن، اے نگہبان، اگر یہ مطلب نہ ہو تو یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم نہ ہوگا۔ بعض علماء نے کہا ان کی مراد یہ ہے کہ آپ کا گھر جو آپ کی شرافت کا گواہ ہے، مہیمن بیت کی صفت ہے، یا یہ مطلب ہے کہ آپ کا گھر آپ کی اس شرافت پر مشتمل ہے جو آپ کی فضیلت کی گواہ ہے۔ ارشاد باری تبارک و تعالی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اے محبوب ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی اور ان پر محافظ گواہ، تو قرآن میں اس جگہ مہیمن کا معنی گواہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اس کا معنی ہے گواہ اور مخلوق کا نگران۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے اور دلائل الخیرات شریف کا روزانہ پابندی کے ساتھ ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ کے فیوز و برکات عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے مالا مال فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات، ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات، تیری رحمتوں کا